ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، ہزاروں سال عرب ملک میں ایک بہت طاقتور اور مغرور بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ مغرور کے معنی گھمنڈ کرنے والا، تکبر کرنے والا، ہے نا، بہت تکبر کرنے والا، گھمنڈ کرنے والا ایک بادشاہ عرب میں حکومت کرتا تھا، بادشاہت کرتا تھا، ہے نا۔ وہ اپنی رعایا کس کو کہتے ہیں؟ عوام کو، ہے نا۔ وہ اپنی رعایا کو اس بات پر مجبور کرتا تھا کہ اس کو اپنا خدا مانے، اس کو اپنا اور اس کی عبادت کرے۔ عبادت کے معنی یاد کرے، ہے نا، خدا کو یاد کرے۔ وہ بادشاہ یہ کہتا تھا کہ ہم کو خدا مانو، ہے نا، ہم کو خدا مانو، ہماری عبادت کرو، کیونکہ وہ اس کو کھانے کو دیتا ہے اور حفاظت کرتا ہے نا۔ لوگ کچھ اس کے ڈر سے اور کچھ لالچ سے اس کی بات مان لیتے تھے۔ لوگ رعایا، عوام اس بادشاہ کے ڈر سے خوف کھا کر کے اس کی بات مان لیتے تھے۔ جو نہیں مانتا اس کی گردن اڑا دی جاتی تھی، جو نہیں مانتا تھا اس کی بات، اس کی گردن تلوار سے اڑا دی جاتی تھی، قتل کر دیتا تھا، ہے نا، مار دیتا تھا، گردن اڑا دی جاتی تھی۔ اس بادشاہ کا نام کیا تھا؟ نمرود۔ اس بادشاہ کا نام کیا تھا؟ نمرود، ہے نا۔ اس کے دربار میں مجسمہ بنانے والا، مجسمہ کس کو کہتے ہیں؟ مورتی کو، ہے نا۔ اس کے دربار میں مجسمہ بنانے والا اس کے دربار میں مجسمہ بنانے والا ایک بہت ہوشیار کاریگر تھا۔ کاریگر کس کو کہتے ہیں؟ ہے نا۔ وہ بادشاہ کے لیے مورتیاں بنایا کرتا تھا، وہ بادشاہ کے لیے۔ اس مجسمہ بنانے والے کا نام کیا تھا؟ آزر، ہے نا۔ اس کا نام کیا تھا؟ آزر کا ایک بیٹا تھا، وہ ابھی چھوٹا ہی تھا، مگر وہ نمرود کو خدا ماننے پر تیار نہیں تھا، ہے نا۔ آزر کا ایک بیٹا تھا جو نمرود بادشاہ کو خدا ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ کہتا تھا ہم تم کو خدا نہیں مانتے اور تمہاری عبادت نہیں کرتے، ہے نا۔ وہ اپنے باپ کو بھی سمجھاتا تھا، وہ اپنے باپ کون تھا؟ آزر۔ آزر کو بیٹا سمجھاتا تھا کہ ہماری طرح کوئی آدمی خدا کیسے ہو سکتا ہے، ہماری طرح خدا کیسے ہو سکتا ہے۔ ایک دن پھر وہ باپ سے یہی کہہ رہا تھا کہ اس کے باپ نے کہا اچھا پھر تم یہ بتاؤ خدا کون ہے نا، اور کہاں ہے؟ خدا کون ہے اور کہاں ہے؟ ایک رات وہ بستر پر لیٹا یہی سوچ رہا تھا، اس کی نظر آسمان پر چمکتے ستاروں پر پڑی، ہے نا۔ وہ بستر پر یہی سوچ رہا تھا کہ اس کی نظر آسمان پر ستاروں پر پڑی۔ ستارہ کس کو کہتے ہیں؟ جو آسمان میں ستارہ نکلتا ہے، نظر پڑی۔ اسے خیال آیا کہ یہ ستارے جو زمین سے اتنے اونچے، خوبصورت، چمکدار نظر آتے ہیں، ضرور یہی خدا ہے نا۔ ستارہ کو دیکھا تو کہا کہ یہی خدا ہے نا۔ وہ بڑا خوش ہوا۔ تبھی اس کی نگاہ چاند پر پڑی جو ستاروں سے کہیں زیادہ چمکدار اور بڑا تھا، ہے نا۔ اس نے دل میں کہا ہو نہ ہو یہی خدا ہے۔ وہ چاند کو تکتے تکتے سو گیا۔ صبح جب آنکھ کھلی تو چاند کا کہیں پتہ نہ تھا اور سورج آسمان پر چمک رہا تھا۔ اس لیے سوچا
مجھ سے غلطی ہوئی، چاند خدا نہیں، اصلی خدا سورج ہے، اصلی خدا سورج ہے اس کا، مگر شام ہوئی تو سورج بھی غائب ہو گیا، ہے نا۔ تب وہ لڑکا کہہ اٹھا کہ میں ڈوبنے والے کو خدا نہیں مانتا ہوں، ہے نا، میں ڈوبنے والے کو خدا نہیں مانتا ہوں۔ جو چیز ڈوب جائے، ہے نا، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ جس نے ستارے چاند سورج سب کو بنایا، جو چاند سورج ستارے سب کو بنایا، وہ مجھے بھی پیدا کیا ہے، اور ہر چیز اسی کے بنائے ہوئے قاعدوں پر چلنے کے لیے مجبور ہے نا۔ بس اس دن سے اس لڑکے نے نمرود کی خدائی سے انکار کا اعلان کر دیا، ہے نا، اعلان کر دیا کہ میں اس کو خدا نہیں مانتا ہوں، اور لوگوں کو ایک اصلی خدا کی طرف بلانے لگا، لوگوں کو ایک اصلی خدا کی طرف بلانے لگا کہ ستارہ ڈوبنے والی چیز ہے، سورج ڈوبنے والی چیز ہے، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ سورج کو، ستارے کو، چاند کو جس نے بنایا ہے وہ خدا ہے نا، وہ خدا ہے۔ آگے چل کر خدا نے اس کو اپنا رسول بنا لیا۔ کس کو بنا لیا؟ رسول بنا لیا۔ کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو، جو آزر کے بیٹے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام کیا تھا؟ آزر، ہے نا۔ تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا رسول بنا لیا۔ انہوں نے دنیا میں اللہ کا دین